السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بحماك يا أكرم الثقلين ويا كنز الورى جد لي بجودك وأرضني برضاك۔ ایک دفعہ بابا سے بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یار کے در پہ آ گئے، دل میں ہے انتشار کیوں۔ یار یعنی صوفی، جب یار بولتا ہے تو اس سے مراد اس کی محبوب ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑے صوفی کا کلام ہے، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان۔ یار کے در پر آ گئے، دل میں ہے انتشار کیوں، عاشق نامراد تو ہوتا ہے بے قرار کیوں۔ عاشق نامراد تو ہوتا ہے بے قرار کیوں، دل میں ہے جلوہ گر جو یار، کس کا فراق کس کا غم۔ دل میں ہے جلوہ گر جو یار، کس کا فراق کس کا غم۔ عاشق خستہ جاں بتا ہوتا ہے اشک بار کیوں۔ عاشق خستہ جاں بتا ہوتا ہے اشک بار کیوں۔ یار سے مل خودی کو چھوڑ، عز و شرف اسی میں ہے۔ یار سے مل خودی کو چھوڑ، عز و شرف اسی میں ہے۔ غیر کی جستجو میں تو ہوگا ذلیل و خوار کیوں۔ غیر کی جستجو میں تو ہوگا ذلیل و خوار کیوں۔ اس کی گلی کی خاک کو کحل بصر بنائیں ہم۔ کحل بصر یعنی آنکھ کا سرما۔ اس کی گلی کی خاک کو کحل بصر بنائیں ہم۔ حیف کے دل میں یار کے مجھ سے ہوا غبار کیوں۔ حیف کے دل میں یار کے مجھ سے ہوا غبار کیوں۔ جب وہ میرے ہم ان کے ہیں، لاکھ کہے سنے کوئی۔ جب وہ میرے ہم ان کے ہیں، لاکھ کہے سنے کوئی۔ غیروں کا ان کے سامنے، غیروں کا ان کے سامنے لائیں گے اعتبار کیوں۔ غیروں کا ان کے سامنے لائیں گے اعتبار کیوں۔ ایک دفعہ اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس آیت کریمہ سے متعلق کل آپ نے گفتگو کو سماعت فرمائی، اس کے بعد جو آیت کریمہ ہے اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال کی بنا پر یا بری باتوں کی وجہ سے
نقصان پہنچانے میں جلدی کرتا۔ لو یعجل اللہ، اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کے لیے ان کے برے کام، بری باتوں، برے اعمال کی وجہ سے الشر، نقصان پہنچانے میں، استعجالہم بالخیر، اس طرح سے جلدی کرتا کہ جس طرح سے یہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، لقضی الیہم اجلہم، تب تو ان کا کام بن گیا ہوتا، ان کو موت آ گئی ہوتی، یہ ختم ہو گئے ہوتے۔ کہا ہی جا رہا ہے کہ جیسے ایک دنیا کا انسان دنیا کا فائدہ حاصل کرنے میں بہت جلدی کرنا چاہتا ہے، تجارت میں 1000 پاؤنڈ لگائے، دوسرے ہی دن چاہتا ہے کہ 2000 ہو جائیں۔ ہر ایک کی فطرت ہوتی ہے کہ اپنے کام کو آگے بڑھائے، ترقی کرے، اس کو فائدہ حاصل ہو۔ کوئی بیماری اگر ہو جائے، خدا نخواستہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، میڈیسن لی، دوا کا استعمال کیا، فائدہ حاصل ہونا شروع ہوا، چاہتا ہے کہ وہ فائدہ جو مہینوں میں ہو وہ 2 ہی دن میں پورا ہو جائے۔ تو یہ آدمی کی ایک فطرت ہے، اس کی ایک طبیعت کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ وہ دنیا کے اندر رہ کر کے خیر کو حاصل کرنا بہت جلد چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس طرح سے یہ لوگ دنیا میں رہ کر کے خیر کو حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ بھی ان کے برے اعمال کی وجہ سے، بری باتوں کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچانے میں جلدی کرتا تو یہ کب کے ختم ہو گئے ہوتے، مگر اللہ اس میں دیر فرماتا ہے، تاخیر کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، جلدی نہیں فرماتا، ہلاک نہیں کر دیتا ہے۔ نضر ابن حارث بہت پکا مخالف تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور ابو جہل بھی۔ ان دونوں نے برائی چاہی تھی اور یہ کہا تھا کعبے کے پاس جا کر کے کہ اگر ہم غلط ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ہم تو ان کو مانتے نہیں ہیں، اگر ایسا ہے تو اے رب ہمارے اوپر آسمان سے پتھر پھینک۔ برائی مانگی نا اس نے اپنے لیے، آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس طرح سے یہ برائی مانگتے ہیں، اگر رب تبارک و تعالیٰ ان کے بری باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل کرے اور اس میں جلدی کرے ان کو نقصان پہنچانے میں، تو یہ کب کے ختم ہو گئے ہوتے، ان سے دنیا خالی ہو گئی ہوتی۔ مگر اللہ رب تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اتنی بری بات زبان سے نکالنے کے بعد بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو مہلت دی۔ کبھی کبھی مہلت دیتا ہے، بار بار اگر اس طرح سے دعائیں مانگی جائیں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کا جلال، قہر نازل ہو ہی جاتا ہے۔ بدر میں جانے سے پہلے اسی ابو جہل نے پھر دوبارہ اسی طرح سے دعا مانگی تھی، اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے کہا تھا کہ اے اللہ، میں لڑائی لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر محمد عربی حق پر ہو تو اس کو صحیح کر دینا، یعنی کہ اس کو فتح یاب کر دینا، اور اگر میں حق پہ نہیں ہوں تو میں واپس نہ آؤں، پھر ختم ہو جاؤں۔ یہ خود ہی اپنے لیے ہلاکت کی دعا مانگ کے گیا تھا، چنانچہ بدر میں جا کر کے کتنی بری طرح سے مارا گیا۔ ایک دفعہ دعا مانگی اپنی ہلاکت کی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہلت دی، پھر دوبارہ دعا، اپنے ہی لیے دعائے ہلاکت مانگتا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ اس طرح سے دعائیں مت مانگا کرو، اپنی ہلاکت کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ
اگر اس طرح سے تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیا کرے تو تمہارے وجود سے یہ دنیا بالکل فارغ ہو جائے گی، زمین پہ تمہارا وجود ہی نہیں رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچانک بھی اس طرح سے زبان سے الفاظ نکالنے کو منع فرمایا۔ یہ تو کافروں نے نکالے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے کہیں پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ کیونکہ سواریوں کی کمی تھی، اس وجہ سے ایک ایک اونٹ کے اوپر 6 7 لوگ یکے بعد دیگرے باری باری بیٹھا کرتے تھے۔ ایک شخص کے اونٹ نے اس کو پریشان کرنا شروع کیا، وہ اٹھاتا تھا، وہ اٹھتا نہیں تھا، یا اٹھا تو پھر شرارت کرنے لگا۔ تھے صحابی، غصے میں آ کر کے اس اونٹ پہ لعنت بھیجی اور کہا کہ لعنت ہو تجھ پہ کہ تو مجھے پریشان کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن لیا، ارشاد فرمایا کہ کون ہے ہم میں وہ کہ جو لعنت بھیجتا ہے اونٹ کے اوپر؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں، میں نے غصے میں آ کر کے اس اونٹ کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اس نے مجھے پریشان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے جلال بھرے انداز میں ارشاد فرمایا فوراً اونٹ سے نیچے اترو، ہمارے پاس وہ سواری رہنی ہی نہیں چاہیے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے۔ اور منع فرمایا کہ اپنی سواریوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر بار کو، اپنے کام کاج کو اس کے اوپر لعنت مت بھیجا کرو، اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی ساعت ایسی آتی ہے کہ جس میں جو بھی زبان سے نکلتا ہے وہ رب قبول کرتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے جو لعنت نکلے وہ وقت وہی ہو کہ جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ منع کیا گیا۔ عام طور سے آج کے زمانے میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے، یہاں پر بھی ہند و پاک کے اندر بھی خاص طور سے مائیں جب غصے میں آتی ہیں اپنی اولاد کو بد دعائیں دینے لگتی ہیں، تو مر جا، تجھ پہ مری پڑے، ایسا بولتے ہیں نا۔ گجراتی میں تو نہیں معلوم مجھ کو کس طرح سے بولتے ہیں، لیکن میں اردو کی بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے بولتے ہیں۔ غصے میں جہاں پر آئی، بچہ پریشان کر رہا ہے، زبان سے نکال دیا تجھ پہ مری پڑے، تو ختم ہو جا، تجھ پہ لعنت۔ یہ تو بہت ساری دفعہ کہتے رہتے ہیں، تجھ پہ لعنت۔ کس پہ کہہ رہا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ ماں کس کے لیے بولتی ہے؟ اپنے بچوں کے لیے بول رہی۔ اس طرح سے زبان سے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ ہر 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی ایک ساعت کبھی ایسی ہوتی ہی ہے کہ جس ساعت میں جو زبان سے نکال دیا جائے وہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے جو بد دعا کے الفاظ نکلیں یہ وہی وقت ہو کہ جو قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ ماں باپ کے لیے ایسے مواقع کو مہیا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ جس میں ماں باپ کی زبان سے بد دعا نکلے، اور اگر کوئی نہ کوئی ایسا وقت آ ہی پڑے تو ماں باپ کو خاص طور سے یہ چاہیے کہ ایسے غصے کے وقت میں بھی اپنی اولاد کے لیے الفاظ سخت نہ نکالا کریں، کیونکہ خاص طور سے ماں، اور اس کے بعد پھر باپ کا نمبر آتا ہے، خاص طور سے ماں، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اولاد کے لیے قبول ہوتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ماں اپنی اولاد کو دعا دے دے رب تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانے کے گوشت بیچنے والے اس نوجوان کا واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا مانگی تھی کہ پروردگارا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا مجھے دکھا دے۔ رب تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی کہ فلاں نوجوان تمہارا پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بہت تعجب ہوا کہ یہ نوجوان، اس کو تو میں جانتا ہوں گوشت بیچتا ہے، نہ زیادہ متقی ہے، نہ پرہیزگار ہے، نہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ بہت زیادہ تقویٰ و طہارت والا ہے، تو گوشت بیچنے والا نوجوان ہے، اس کو میرا پڑوسی جنت میں بنایا گیا ہے، مگر کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ اس کے پاس گئے اور کہا نوجوان یہ بتا کہ تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ کہا حضور مجھے معاف فرمایا جائے، میں تو گنہگار انسان ہوں۔
میں کہاں نیک اعمال کرتا ہوں؟ کتنا وقت یہیں دکان کے اوپر گزر جاتا ہے، نیکیاں کرنے کا وقت کہاں مجھے ملتا ہے؟ کہا نہیں، ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، ہم تمہیں بعد میں بتائیں گے، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور مجھ سے تو کوئی زیادہ عمل نہیں ہوتے ہیں نیک۔ کہ میں نے کل رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ مجھے جنت کا پڑوسی بتایا جائے، رب تبارک و تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی تو مجھ کو تجھے اب میرا پڑوسی دکھایا گیا ہے۔ کہا اگر ایسی بات ہے تو اس کا راز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا، میں نماز زیادہ نہیں پڑھتا تھا، بہت زیادہ متقی پرہیزگار بہت نہیں تھا، لیکن ہاں یہ کہ جب رات کو میں گھر سے جایا کرتا، یہاں سے جایا کرتا، اپنی ماں کے ہاتھ دبایا کرتا، پاؤں دبایا کرتا، اس کی خیریت پوچھا کرتا، وہ جو کہا کرتی اس کا کر دیا کرتا، میں نے کبھی اپنی ماں کو تکلیف نہیں دی، اس کی دعائیں لیا کرتا تھا۔ تو میں نے اپنی ماں کو بارہا سنا ہے کہ جب وہ سویا کرتی تھی تو مجھے خوش ہو کر کے یہ کہا کرتی تھی، اے میرے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنانا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ میری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، میں نیکوکار تو نہیں ہوں زیادہ، لیکن ہاں میری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہی دکھا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ سے دعائیں لی جائیں، ان کے لیے ایسی چیزوں کو پیدا نہ کیا جائے کہ ان کا دل دکھے، ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلیں، لیکن اگر ایسا بیٹا ایسی بیٹی تمہارے پاس نہیں ہے، کم نصیبی کی وجہ سے یا کسی حالات کی بنا پر، اور وہ تم کو ہمیشہ غصے میں رکھتے ہیں، تمہارا کہا نہیں مانتے ہیں، پھر بھی ماں باپ کو چاہیے کہ ایسے غصے کے وقت میں بھی اپنی زبان سے اولاد کے لیے برے الفاظ نہ نکالیں۔ شاید اردو جاننے والے اور گجراتی کے اندر بھی ایسا ماحول ہوگا، ہم نے خود سنا ہے کہ پرانے زمانے کی جو بوڑھے بوڑھیاں تھیں نا، ایسے موقع پر بھی غصے کی حالت میں بھی وہ کہا کرتی تھی، ارے خوش نصیب میری بات کیوں نہیں مانتا؟ دیکھو غصے میں ہے، بجائے بد نصیب کہنے کے خوش نصیب کہا کرتی تھی، کہ ایسے غصے کے وقت میں بھی زبان سے برے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے۔ یہ اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، ان سب کے سامنے ایسے حالات نہ بنائے جائیں کہ جن سے ان کو غصہ آئے اور زبان سے کچھ نکال دیں، کیونکہ اللہ کے ولی کی زبان سے بھی نکلا ہوا جو بھی نکل جاتا ہے نا، وہ بس ہو کر کے ہی رہتا ہے۔ آپ تمام تو گجرات سے تعلق رکھنے والے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ وہ جا رہے تھے نا بزرگ احمد آباد کے علیہ رحمت و رضوان، رات میں جا رہے تھے، ندی کے پاس پتھر یا جو کچھ بھی پڑا ہوا تھا، اندھیرا تھا، دکھائی دیا نہیں کہ کیا ہے، ٹھوکر لگی، زبان سے نکلا، پتھر ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، نہ معلوم کیا ہے، جو زبان سے نکلتا گیا وہ ہوتا گیا، حالانکہ وہ چیز ایک ہی تھی۔ آج بھی قطب عالم علیہ رحمت و رضوان کے مزار کے پاس وہ پتھر بتایا جاتا ہے نا، کن کن لوگوں نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہاں اٹھایا بھی ہے اور اچھے خاصے لوگوں نے دیکھا بھی ہے اس کو۔ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں، میں نے عالم خیال میں اس پتھر سے پوچھا کہ تو کیا تھا، 4 چیزیں تھی کہ ایک؟ کہ میں تو ایک تھا۔ کہ 4 کیسے ہو گیا؟ کہ وہ میں نے خود نہیں ہوا ہوں، ان کے کہنے سے ہوا ہوں۔ یہ 50 کہتے تو میں 50 ہو جاتا، اس لیے کہ ان کی زبان پہ اللہ کا حکم بول رہا تھا، یہ جو کہتے جا رہے تھے میں وہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اگر یہ 100 پہ جا کر کے رکتے تو میں 100 قسمیں بن جاتا۔ اللہ کے ولی کی زبان سے جو نکل جاتا وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ تو یہ صوفی ہے، اللہ کا ولی ہو، نیک ترین انسان ہو، ماں ہو، باپ ہو، ان کے سامنے ایسے حالات بنائی نہ جائیں کہ ان کو غصہ آئے، غصہ آ کر کے اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں نکالیں، بلکہ ان کے دل کو خوش کر کے ان سے دعائیں لی جائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَوْ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال اور بری باتوں کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچانے میں جلدی کرتا، استعجالہم بالخیر، جیسے یہ دنیا کی بھلائی حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں، لقضی الیہم اجلہم، تو ان تمام در کی موت آ گئی ہوتی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو، تھوڑی مہلت دیتے ہیں کہ جو ہم سے ملاقات کرنے کی امید نہیں رکھتے ہیں، فی طغیانہم، کہ وہ اپنی سرکشی میں یعمہون، بھٹکتے رہیں۔
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ بالکل جو انسان کرتا ہے نا، اب سے نہیں پہلے سے کرتا چلا آیا ہے، اسی طرح سے قرآن بالکل فطری چیز بتا رہا ہے، ایسا ہی کرتا ہے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا مس الانسان الضر، جب کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا، کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ، تو وہ ہم سے دعا کرتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، گڑ گڑا کے پکارتا ہے، گڑ گڑا کے، لجنبہ، کبھی کروٹ پہ جب لیٹتا ہے تو ہمیں کو یاد کرتا ہے، او قاعدن، جب کھڑا ہوتا ہے تو ہمارا ہی تذکرہ کرتا ہے، او قاعدن، جب بیٹھتا ہے تو ہمیں کو ذکر کرتا ہے، ہمارا ہی تذکرہ کرتا ہے، او قائمن، جب کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں کو پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں نا، دور کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے اس کی وہ تکلیف جس کی وجہ سے ہم کو پکار رہا تھا، وہ مر کأن لم يدعونا الی ضر مسا، تو وہ گزرتا ہے اس طرح سے ہو کر کے گزرتا ہے، گویا لگتا ہے جیسے کہ تکلیف میں اس نے ہم کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا، بالکل بھول جاتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے عام طور سے، جب تک جاب نہیں ملتی ہے نا، 50 طرح سے اس نے فارم فل اپ کر کے بھیجے، انٹرنیٹ کے ذریعے بھیجے، پوسٹ کے ذریعے بھیجے، بہت پریشانیاں اٹھائیں، جاب نہیں مل رہی ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، نماز آ کے 5 ٹائم سب سے آگے صف میں نظر آتا ہے، 5 ٹائم دعا مانگتا ہے، وظیفے پوچھتا ہے، 40 دفعہ نہیں، اگر مول صاحب اس سے کہیں کہ 100 دفعہ پڑھنا ہے، وہ بولا کہ نہیں 100 دفعہ نہیں 200 دفعہ پڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے جاب لینی ہے۔ 5 وقت آیا کرتا ہے، وظیفے پہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، وظیفے پہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، اور جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو جاب عطا فرمائی، اب وہ وظیفے بھی ختم، نماز بھی ختم۔ یہ ایسا آج بھی ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو جب کوئی کسی مصیبت میں آتا ہے، پھنستا ہے، ہمیں کتنا پکارتا ہے، کتنا پکارتا ہے۔ وہ انسان جو 10 گھنٹہ کام کیا کرتا تھا، اللہ کی مشیت سے خدا نخواستہ کبھی اس کو کوئی تکلیف ہو گئی، اچانک تکلیف ہو گئی، اچانک تکلیف ہو گئی، اب وہ 8-10 گھنٹہ کام کرنے والا انسان بیٹھ کے اوپر چلا گیا، ہمیشہ چلنے پھرنے والا انسان، لوگوں سے ملنے اور ملاقات کرنے والا انسان، اچانک وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، اب اسے نہ نیند آ رہی ہے، نہ سکون مل رہا ہے، کروٹ پہ اللہ بیٹھ رہا ہے، اللہ میرے اوپر رحم کر۔ کبھی کبھی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے نا، ڈاکٹر لوگ بول دیتے ہیں کہ تیرے لیے یہ تکلیف ہلاکت خیز ہے، مہلک بیماری ہے۔ ایسے وقت میں جب دل سے اللہ نکلتا ہے نا، وہ بہت زیادہ اثر والا ہوتا ہے۔ لیٹتا ہے تو آنکھ میں آنسو بولتے ہیں، اللہ مجھ پہ رحم کر۔ جب بیٹھتا ہے تو کہتا ہے، اللہ مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں، مجھ پہ رحم کر۔ جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے آنکھ سے آنسو نکال کر کے بولتا ہے، اللہ میرے اوپر رحم کر، میں نے بڑے بڑے گناہ، جو گناہ کبھی یاد نہ آئے آج یاد آ جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی آہ کو سن لیا، جو دل سے آہ نکلتی ہے وہ 7 آسمان پھاڑتی ہوئے عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کی اس مہلک بیماری سے رب تبارک و تعالیٰ نے اسے نجات عطا فرمائی، وہ پہلے سے زیادہ تندرست توانا، اچھا خاصا کھٹا ہو گیا، کٹا ہو گیا، تندرست توانا، طاقتور ہو گیا۔ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ مجھے زندگی ملی ہے رب تبارک و تعالیٰ کے یاد کرنے کی وجہ سے، جتنا یاد کرتا تھا اس سے زیادہ یاد کرے، لیکن نہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ انسان کے اوپر شیطان غالب آتا ہے، شیطان اس کو ورغلاتا ہے، اس کے دل میں خیالات پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے تجھ کو تو صحیح ہونا ہی تھا بھائی، وہ تھوڑی دیر کی مصیبت تھی، پریشانی تھی، تجھ کو تو صحیح ہونا ہی تھا، دیکھا نا تو نے وہ میڈیسن تو نے یوز کی، وہ فوراً اچھا ہو گیا۔ ارے اگر پرسوں یوز کر لیتا نا، 1 مہینے پہلے تجھے ڈاکٹر اگر دے دیتا نا تو وہ بالکل صحیح ہو جاتا، وہ تقدیر میں تیرا صحیح ہونا لکھا تھا، ہو گیا۔ یہ شیطان کی طرف سے ورغلانا ہوتا ہے۔ میرے دوست، تیری آہ کی وجہ سے جو رب نے سنا، اس کی وجہ سے تجھے صحت ملی تھی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو، یہ مسبب الاسباب ہے رب تبارک و تعالیٰ، یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ظاہری شکل و صورت میں اس کا کوئی نور آ کر کے تیرے سامنے کھڑا نہیں ہوتا ہے کہ تجھے صحیح کر دے، نہیں، رب ہی صحیح کرتا ہے، مگر کبھی ٹیبلیٹ کے ذریعے، کبھی حکیم کے ذریعے، کبھی وید کے ذریعے، کبھی ڈاکٹر
ڈاکٹر کے ذریعے، کبھی وظیفے کے ذریعے، کبھی مولوی صاحب کے ذریعے، کبھی پیر صاحب کے ذریعے، کبھی شیخ صاحب کے ذریعے، کبھی نماز پڑھنے کے ذریعے، کبھی کسی اور طریقے سے کرنے والا وہی ہے، مگر وہ سبب بناتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھول جاتا ہے، نہیں بھولنا نہیں چاہیے۔ تمہاری اس فطرت کو رب تبارک و تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ انسان کتنا ہماری نعمتوں سے الگ ہو جانے والا ہے، کرتے ہم سب ہیں، کچھ دن کے بعد یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے۔ فرمایا اذا مس الانسان الضر، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے دعانا، ہم سے بار بار دعائیں کرتا رہتا ہے، لجنبہ، کبھی کروٹ پہ لیٹ کے کرتا ہے، او قاعدا، کبھی بیٹھ کر کے کرتا ہے، او قائما، کبھی کھڑے ہو کر کے کرتا ہے، فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم نے، اللہ کہتا نا ہم نے، دیکھو کسی چیز نے نہیں، یہ نہیں کہ ڈاکٹر نے کہ حکیم نے، نہیں، فرماتا ہم نے، جب ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، تو وہ ہو کر کے گزر جاتا ہے جیسے کہ تکلیف کے وقت جو اس کو پہنچی تھی کبھی اس نے ہمیں یاد کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس پہ رحم کرتا ہے، اسے ہلاک نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے اس کو۔ کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے ہم نے اسراف کرنے والے، یہاں کافروں کا تذکرہ ہے، کافروں کی شان اور ان کی حالت بیان کی جا رہی ہے، کافروں کے لیے ان کے کاموں کو سجا کر کے پیش کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور کہا دیکھو ان چیزوں کو بھی یاد رکھا کرو، ہم نے تم سے پہلے بہت ساری سنگتوں کو ہلاک کر دیا ہے، بہت ساری سنگتوں کو ہلاک کر دیا۔ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جس طرح سے کی جائے، جو جگہ جس چیز کی ہو اس کو وہاں نہ رکھا جائے، وہ ظلم ہے۔ عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، جس چیز کی جگہ جو ہے اس کو وہاں نہ رکھ کر کسی اور جگہ رکھا جائے، وہ اس پہ ظلم ہے۔ ٹوپی کی جگہ سر ہے، اگر اس کو پاؤں میں رکھا جائے ٹوپی پہ ظلم ہے۔ جوتے کی جگہ پاؤں ہے، اگر جوتے کو سر پہ رکھا جائے، یہ سر کے ساتھ اور جوتے کے ساتھ بھی ظلم ہے، اس لیے کہ جو جس کی جگہ ہے اس کو وہیں رکھا جائے، جو جس کی جگہ ہے اس کو وہیں رکھا جائے۔ ماں بھی ہے اور باپ بھی، بیوی بھی ہے اور بھائی بھی، ہر ایک کا الگ الگ مقام بتایا گیا۔ آج کے زمانے میں یہ علامات قیامت ہیں۔ میں نے ظلم کی تعریف آپ کو بتائی نا، وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، جس کی جو جگہ ہے وہاں سے ہٹا کر کے اس کو دوسری جگہ دے دی جائے، وہ اس پہ ظلم ہے۔ بیوی کا بھی مقام بتایا شریعت نے، ماں کا بھی بتایا مقام شریعت مطہرہ نے، ماں کو ماں کی جگہ میں رکھو، بیوی کو بیوی کی جگہ میں رکھو، ایسا نہ ہو کہ بیوی کو ماں سے بڑھا دو، نہیں، قیامت آنے والی ہے، ہر ایک سے حساب لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ حالات چینج ہو جاتے ہیں، آدمی اپنا پہلا سب کچھ بھول جاتا ہے، ماں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اس کے ذہن و فکر کے اندر بھی نہیں رہتا ہے۔ بیوی تیری جوانی دیکھ کر کے تیرے سامنے آتی ہے، تو بیوی تیری بیوی نے تیرا بچپنا نہیں دیکھا، جب تو بے چین ہو کر کے بے قرار ہو جایا کرتا تھا، اس وقت جو تجھ کو لوریاں دکھا کر کے سلایا کرتی تھی وہ تیری ماں تھی، اس چیز کو، اس بات کو تیری بیوی نے نہیں دیکھا، تیری جوانی کو تیری بیوی نے دیکھا، تیرے پیسے کو تیری بیوی نے دیکھا، تیرے عالم جوانی کو تیری بیوی دیکھ کر کے آئی ہے، وہ تمام تر بچپنے کے حالات کو تیری ماں نے دیکھا ہے۔ ماں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بیوی کو بیوی کی جگہ رکھو، ماں کو ماں کی جگہ رکھو، باپ کو باپ کی جگہ رکھو، بھائی کو بھائی کی جگہ رکھو، بیٹے کو بیٹی کی جگہ رکھو، باپ کو باپ کی جگہ رکھو۔ جب تم ہر ایک کو اس کی جگہ دو گے تو تم سمجھ لو کہ تم انصاف کر رہے ہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تم نے اپنی بیوی کو ماں سے بہت زیادہ بڑھا دیا، سمجھ لو تم ظالم ہو گئے۔ اس لیے کہ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کی جو جگہ ہے اس کی وہ جگہ دے کر ہٹا کر کے اس کو دوسری کی جگہ پہ رکھ دیا جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔
یہ ظلم ہر چیز کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر ہے، چاہے تمہاری بزنس ہو، چاہے تمہارا معاشرہ ہو، چاہے تمہارا خاندان ہو، چاہے تمہارا گھر بار ہو، چاہے تم نماز پڑھ رہے ہو، چاہے تم امامت کر رہے ہو، چاہے تم مقتدی ہو، چاہے تم تدریس کر رہے ہو، چاہے تم پڑھ رہے ہو، یہ تمام تر چیزوں کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر ایسا ہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم دیکھا کرو، سوچا کرو کبھی، لقد اہلکنا القرون من قبلکم، تم سے پہلے ہم نے بہت ساری سنگتوں کو ختم کر دیا ہے۔ لما ظلموا، کب؟ جب انہوں نے ظلم کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے رسول ان کے پاس معجزات لے کر کے آئے۔ وما كانوا ليؤمنوا، مگر ان کی یہ حالت نہیں رہی کہ وہ ایمان لے آتے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح سے ہم مجرم قوم کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے تم کو کیا ہے، اس کے بعد ان کو تو ختم کر دیا، اس کے بعد جعلناکم، ہم نے تمہیں بنایا کیا؟ خلائفہ، تم کو خلیفہ بنایا، ان کو ختم کر دینے کے بعد تم کو لے کر کے ہم آئے۔ تو اگر تم نے بھی ویسا ہی کیا نا جو انہوں نے کیا ہے، تو تم کو انجام بتا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان عظیم ہے۔ قوم سمود کے اوپر، قوم عاد کے اوپر، قوم صالح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر، حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کے اوپر، حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کے اوپر، حضرت موسیٰ کی قوم کے اوپر بھی، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کے اوپر بھی عذاب آئے، سخت عذاب آئے، جن کے واقعات کو تم پڑھتے رہتے ہو، سنتے رہتے ہو۔ آسمان سے آگ کی بارشیں ہوئی ہیں، زمین سے بھی آگ نکل کر کے آئی ہے، کسی کے اوپر آگ کا عذاب آیا، کسی کے اوپر مینڈکوں کا عذاب آیا، کسی کے اوپر جوں کا عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تو 1,00,000 سے زیادہ کی بستی تھی، اس کو تو حضرت جبرائیل امی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے پروں پہ پوری بستی کو میں زمین کے اپنے پروں پہ اٹھا کر کے آسمان کے اوپر لے گئے۔ اتنا قریب آسمان پہ لے گئے کہ آسمان پہ رہنے والے فرشتوں کی آوازوں کو یہ لوگ سننے لگے۔ حضرت جبرائیل امی نے اتنی اوپر جا کر کے نیچے پھینک دیا، ایک بچہ بھی نہیں بچا، سب ہلاک ہو گئے۔ سب کی کہانیاں، سب کے قصے، سب کے واقعات تم پڑھتے ہو، مگر تمہارا واقعہ پڑھنے والا کوئی اور دوسری قوم نہیں آنے والی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری برائیوں پہ، تمہاری خرابیوں پہ، تمہاری کمیوں پہ، تمہاری چیزوں پہ پردہ ڈال دیا۔ تم سب کی کمیاں پڑھو، تمہاری کمی دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ تمہارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تم کو انعام ملا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر خسف ہوا ہے، زمین دھس جایا کرتی تھی، لوگ اس کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے اللہ، میری امت کے اندر خسف نہیں ہونا چاہیے، زمین میں دھسنا نہیں ہونا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول کر لیا۔ اے میرے اللہ، میری امت کے اوپر اس طرح کے عذاب مت بھیجنا آسمان سے جس طرح سے تو نے پہلے بھیجے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو تمہارے اوپر آسمان سے آگ کے گولے تو نہیں برسیں گے، تمہاری وجہ سے نہیں، رسول کی دعا کی وجہ سے۔ تمہارے اوپر زمین کا عذاب اس طرح سے تو نہیں آئے گا کہ زمین پھٹ جائے اور تم اس کے اندر چلے جاؤ اور زمین تم کو نگل لے، تمہاری وجہ سے نہیں، رسول کی دعا کی وجہ سے۔ مگر پہلے ایسا ہو چکا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے پہلی کی سنگتوں کو ہلاک کر دیا، ان کو ہلاک کرنے کے بعد تم کو لے کر کے آئے ہیں، اب تم ایسا مت کرنا جیسا انہوں نے کیا تھا، ورنہ تو تمہارے لیے اگر یہاں نہیں تو وہاں تو عذاب ہوگا، جہنم کے مستحق تو تم ٹھہرو گے۔ فرمایا خلائف فی الارض، زمین میں ہم نے تم کو خلیفہ بنایا ہے، تو اچھے کام کرنا، اچھے انداز سے رہنا۔ من بعدہم، ان کے بعد، فلننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسے تم عمل کرتے ہو۔ لننظر، کیا؟
تاکہ ہم دیکھیں کہ کیسے تم عمل کرتے ہو. یہ لے ننظرا جو ہے نا، لے ننظرا تاکہ ہم دیکھیں، اس کے بھی ترجمے الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طریقے سے کیے ہیں. لے ننظرا تاکہ ہم دیکھیں. اب کوئی سوال پیدا کر سکتا ہے، لے ننظرا، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، وہ یہ کیوں فرماتا ہے تاکہ ہم دیکھیں؟ وہ تو کرنے سے پہلے ہی سب جانتا ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں. اب کسی نے تو ترجمہ کیا تاکہ ہم دکھائیں، بالکل صحیح. محدث اعظم ہند کا بھی الگ ترجمہ ہے، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الزمان کا بھی الگ ترجمہ ہے، حضرت احمد شاہ امروہ بھی علیہ رحمۃ و رضوان، جو پاکستان کی سرزمین پر تشریف فرما، جنہوں نے التبیان لکھا ہے، التبیان علیہ رحمۃ اللہ، ان کا بھی الگ ترجمہ ہے. اسی طرح سے اپنے اہل سنت و جماعت کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں انہوں نے بھی ترجمے کیے ہیں اپنے اپنے طور پر، مگر یہ نازک ترین ہوتے ہیں. جس نے یہ ترجمہ کیا لے ننظرا تاکہ ہم دیکھیں، اس کا مطلب یہی ہے تاکہ ہم دکھائیں، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے. کبھی کبھی قرآن عظیم میں بہت نازک موڑ آ جاتا ہے جس میں ترجمہ کرنے کے لیے بھی ترجمہ کرنے والوں کے ہاتھ کانپتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ترجمہ کیا جائے، کس طرح سے ترجمہ کیا جائے. لیکن کچھ لوگ اپنی خداداد صلاحیت کی بنا کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح سے ترجمہ کر جاتے ہیں کہ سارے سوالات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور جو قرآن عظیم کی عظمت ہے وہ بھی وہاں برقرار رہتی ہے. مگر یہ کسی کو ملتا ہے، اور وہ بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیضان علماء اہل سنت و جماعت کے حق میں آیا ہے. غیر لوگ وہ بھی ترجمہ کرتے ہیں مگر وہ اس طرح کی نزاکت و خیال میں نہیں رکھتے اور الٹا سیدھا آڑا ترچھا غلط ترجمہ کر جاتے ہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمت و رضوان کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیے، محدث اعظم ہند علی رحمت و رضوان کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیے، یا دیگر اپنے علماء اہل سنت و جماعت کا ترجمہ اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو یہ شان ہر ترجمے میں نظر آئے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. رب تبارک و تعالی کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ محدث اعظم ہند نے کیا خوب فرمایا. فرماتے ہیں بے شک اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے، بے شک اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے. اس لیے کہ اب یہ آپ کو تو کچھ نہیں لگا، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ یہ کہیے چاہے یہ کہیے، بے شک اللہ ہر چاہے پہ قادر ہے. آپ کی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے کیسے عظیم سوال کا جواب دے دیا. ترجمہ کرنے والے ادھر بھی ہیں، انہوں نے بھی کیا. آسان سا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. تو سوال کرنے والے نے سوال کر لیا. جب آپ نے یہ کہا ہر چیز کر سکتا ہے، معاذ اللہ، اب سوال دیکھیے کتنا گندا، کتنا خراب ہے. چیز کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا بھائی چیز ہر موجود کو کہتے ہیں، جو بھی چیز ہے ہر موجود کو چیز کہتے ہیں. تو کہا شراب چیز ہے کہ نہیں؟ جواب ہاں ہے. تو کیا اللہ معاذ اللہ شراب پی سکتا ہے؟ حرام کاری کر سکتا ہے؟ آپ کہیں شراب نہیں پی سکتا، تو پھر آپ ترجمہ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے؟ آپ اپنے ترجمے کے چینج کیجئے. سوال سمجھ رہے ہیں نا کیا ہو کہ یا تو ترجمہ چینج کیجئے. آپ نے ترجمہ کیا اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، شراب چیز ہے کہ نہیں؟ کہا ہاں بھائی چیز تو ہے. شراب پینا ایک چیز ہے کہ نہیں؟ ہاں ایک چیز تو ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ شراب پی سکتا ہے؟ کہا نہیں وہ نہیں پی سکتا. تو پھر آپ نے تو کہا تھا ابھی کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. تو یا تو اپنا ترجمہ چینج کیجئے یا پھر ہمارے سوال کا جواب دیجئے. کیا بات ہے، کیا بات. اس طرح کے سوالات، حالانکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے. محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے ایسا ترجمہ کیا کہ لفظ کا ترجمہ بھی ہو گیا، سوال کا جواب بھی ہو گیا، اس کا اعتراض بھی ختم ہو گیا. ان کا اللہ ہر چاہے پر قادر ہے. چاہے لفظ لے کر کے آئے، چاہے یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس پہ قدرت ہے، ہر چیز پہ قدرت ہے. اللہ ہر چاہے پر قادر ہے.
لیکن یہ جتنے بھی عیب ہیں، جتنی بھی خراب چیزیں ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت سے دور ہی رہتی ہیں۔ اس میں شان قدرت کی کمی نہیں، ان کی کمی ہے کہ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس سوال کا جواب دے دیا۔ اسی طرح سے لننظرا، ایک ترجمہ کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ تاکہ ہم دکھائیں، ہم تو جانتے ہی ہیں، ہم تو دیکھتے ہی ہیں، ہم دکھائیں دوسروں کو کیف تعملون، کہ تم کس طرح سے کام کرتے ہو۔ انشاءاللہ بعد میں آنے والی آیت کریمہ سے متعلق اور کل آپ کے سامنے تشریحات پیش کی جائیں گی۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو شریعت مطہرہ کی پاسداری نصیب فرمائے اور قرآن عظیم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔